شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز ظہر کی 4 سنتوں کے بعد جو بندہ قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے وہ اللہ سے جو مانگے اللہ خوشی خوشی اسے عطا کر دیتا ہے۔ جو بندہ نماز ظہر کی 4 سنتوں کے بعد قرآن کی یہ سورت صرف 7 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 1 نہیں 2 نہیں بلکہ ہزاروں حاجتیں اور مرادیں پوری کرتا ہے۔ جو بھی منہ سے نکالو گے انشاءاللہ وہ مل جاتا ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ظہر کی پہلی 4 رکعتیں پڑھیں گویا اس نے تہجد کی 4 رکعتیں پڑھیں۔ فجر کی سنت کے بعد ظہر کی پہلی 4 سنتوں کا بہت مرتبہ اور مقام ہے۔ حدیث میں خاص ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انہیں ترک کرے گا اسے میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ تو جو بندہ 4 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھ کر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو وہ جو بھی مانگے گا انشاءاللہ اسے ضرور ملے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی بھی مکمل سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے اور لوگ فوج در فوج دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ اللہ کی تسبیح اور تحلیل میں لگ جائیے اور اللہ کی طرف واپسی کی تیاری کیجیے اور اپنی امت کے لیے استغفار کیجیے۔ آپ دنیا کے سامنے یہ اسوہ پیش کیجیے کہ بڑی سے بڑی کامیابی اللہ کی تائید اور نصرت کے بغیر ممکن نہیں۔ ایک بندہ بڑی سے بڑی کامیابی کے حصول کے بعد بھی غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے ہمیشہ اللہ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ سراسر اللہ کی عطا ہے۔ میرا احساس تو یہ ہے کہ میں وہ کچھ نہ کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ ناظرین، آج ہی ہر انسان پریشان ہے، کسی کو جانی پریشانی ہے تو کسی کو مالی پریشانی ہے، اسی طرح سے کسی کو منصف کی پریشانی ہے تو کسی کو عزت اور آبرو کی پریشانی ہے۔ امیر اپنی کوٹھی میں پریشان ہے، اس سے دولت نہیں سنبھالی جاتی تو غریب جھونپڑی میں کوئی روزگار اور حالات سے نالاں ہے۔ تقریباً ہر آدمی ہی کسی نہ کسی فکر میں اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ دلی سکون اور قرار اطمینان حاصل کرنے کی ہر ایک اپنے ذہن اور اپنی سوچ کے مطابق اپنی پریشانی کی خود تشخیص کر کے ان کے علاج میں لگا ہوا ہے۔ کوئی اقتدار، منصب یا عہدے میں سکون تلاش کرتا ہے، مگر جب اسے مطلوبہ منصب مل جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں بلکہ منصب کی ذمہ داریوں اور منصب کے زوال کے اندیشوں کی صورت میں اور زیادہ تفرقات لاحق ہو جاتے ہیں۔ کسی نے سمجھا کہ سکون صرف مال اور دولت کی کثرت اور فراوانی میں ہی پوشیدہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ مال دولت حاصل کیا ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ کاروباری تفرقات، ترقی کا دن بدن شوق، حرص اور تجارت میں نقصان کے اندیشوں سے ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہیں۔ پھر کسی نے رقص کو سکون کا باعث جانا مگر وقتی اور عارضی لذت کے بعد پھر بھی بے چینی اور اضطراب برقرار رہا۔ کسی نے منشیات کا سہارا لیا مگر اس میں بھی صرف عارضی دل بہلاوا ہی ہوتا رہا، عارضی فائدہ اور دائمی انسان۔ کسی نے نت نئے فیشن کر کے دل بہلانے کی کوشش کی مگر سکون اور قرار نہ ملا، جبکہ دینی ذہن رکھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ مختلف پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچاؤ کا اصل طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہ گار، خطا کار، نافرمان اور قصوروار سمجھتے ہوئے اللہ سے معافی مانگی جائے اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کر لیا جائے، کیونکہ سکون اور راحت کے سب خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کے ذکر سے ہی بے قرار دلوں کو قرار ملتا ہے، وہی ان کا مالک ہے، اور جب مالک راضی ہوگا تو خوش ہو کر اپنی مملوکہ چیز سکون اور راحت اپنے فرما بردار بندوں کو عطا کرے گا، اور وہ مالک راضی ہوتا ہے نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑنے اور فرما برداری اختیار کرنے سے۔ ناظرین، ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اپنے اچھے یا برے اعمال ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ کی خوشنودی اور ناراضی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حواس اور آفات کو صرف اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان حواس سے بچاؤ کی تدابیر بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے جزا اور سزا کا جو نظام ہمیں سمجھایا ہے وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں مکمل آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ کی رضامندی اور ناراضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان کے نیک اور بد اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے ہی احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع و نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی و غمی، بارش و خشک سالی، مہنگائی اور ارزانی، بد امنی اور امان اور دہشت گردی، وبائی امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ، یہ سب ہمارے نیک اور بد اعمال کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اعمال سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے کچھ بلائیں ہم پر نازل کی جاتی ہیں، اور یہ بلائیں آسمان سے نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، کوئی رزق کی تنگی لاتی ہے، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچا لیتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا بھی صدقہ ہے، اور اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کر دینا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے آپ جو قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹانا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دے دینا، اور کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ ناظرین کرام، صدقہ دینے کے بے حد فضائل اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور مسلمان ہونے کے ناطے نہ صرف یہ ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ناظرین، ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے، ہم پر ساری کی ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچار، مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ضروریات کا خیال کرتے ہیں اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی سورت ہے۔ تو وہ سورت قرآن پاک کی سورت النصر ہے۔ چھوٹی سی سورت، صرف 3 آیتوں پر مشتمل سورت ہے، لیکن اس سورت کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ سورت النصر کی پہلی آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح کی لفظ نصر کو اس سورت کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے آپ کے لیے ہر میدان میں کامیابی کے دروازے کھلیں گے، اور لکھا ہے کہ اس سورت کو ہر روز 60 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ ہر بلا سے، ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا اور فتح اور مدد میسر ہوگی۔ ایک بار میرے ساتھ بھی سورت النصر کی تلاوت سماعت فرمائیں تاکہ ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔
ترجمہ: جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، سورۃ النصر کو ظہر کی 4 سنتوں کے بعد صرف 7 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ جو سوچیں گے ویسا ہی ہوگا، جو مانگیں گے انشاءاللہ وہی ملے گا، بس یقین اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ زندگی سے ہر چھوٹی بڑی پریشانی کا نام و نشان ختم کر دے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت ان پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو ناظرین، اس لیے تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ کا ذکر ضرور کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کریں تو اللہ بہت خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے تمام مسائل حل فرمائے گا۔ ہر طرح کی مشکل اور پریشانی میں صرف اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے اور زبان پر یہ الفاظ لانے چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والی بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے کہا کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے اور ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور آپ نے فرمایا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں کو قرض دیتا تھا، جب کسی کو تنگ دست پاتا تو اپنے نوجوانوں سے کہتا کہ اسے معاف کر دو، شاید کہ اللہ ہم لوگوں کو بھی معاف کر دے، چنانچہ اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل پیرا ہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو اور فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے یہ سن کر کہا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی اس میں کمی یا بیشی نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ پشت پھیر کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنے سے خوشی ہوتی ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں نے کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر کیے تھے، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ رسول علیہ السلام نے بتلایا کہ اللہ فرماتا ہے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص کہ جس نے میرے نام پر عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا، پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ اور ناظرین، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا صلہ رحمی کے خلاف دعا نہ کرے اور جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جلد بازی کرنا کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، جلد بازی یہ ہے کہ میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، پھر وہ حسرت کا شکار ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔
اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کی مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے کل جہان کے مالک، ہم سب کو نماز اور قرآن پاک پڑھ کر تیرا شکر ادا کرنے اور بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔